آج انشاءاللہ آپ آخری پارے کا آخری نصف سن رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو 29واں اور 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصراً رکھوں گا۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت کو پیدا کیا ہے اور اسی نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور آخری پارے میں زیادہ تر قیامت کے بارے میں، جہنم سے ڈرانے کی بات، زیادہ تر قیامت کے حوالے سے باتیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا وہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، تو وہ تو کہے گا آؤ دیکھو لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا اچھا حساب ہوگا اور وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اتنا باریک حساب ہوگا۔ کاش کہ میں ختم ہو جاتا، یعنی مجھے ایسی موت آتی کہ دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا اور نہ ہی میری چودراہٹ میرے کام آئی۔ حلق عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ بھی جاتی رہی۔ کہا جائے گا پکڑ لو اسے اور اسے جکڑ دو، اور پھر جہنم رسید کرو، اور پھر 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں ان کو باندھو۔ بے شک یہ اللہ پر جو بہت عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مساکین کے کھانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور فرمایا جس دن قیامت ہوگی اس دن مجرم چاہے گا کہ کاش وہ عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنے بیٹے کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائیوں کو دے دے فدیے میں، بدلے میں، کہ مجھے عذاب سے بچت ہو جائے، اور اپنے خاندان کو جس نے اسے پناہ دی ہوئی ہے وہ بھی سب چلے جائیں، میں بچ جاؤں، یہ چاہے گا۔ اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ ہے جو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، اس میں جانا ہی جانا ہے، یعنی اس سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ فرمایا جنت میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنمی بھی دکھائے گا، تو یہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی اور ہم مر گئے، اور اس حال میں اب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے انذرناکم عذابا قریبا، انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا دیا تھا کہ جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا اور یہ حساب و کتاب میرا نہ ہو رہا ہوتا۔ فرمایا کہ جب بہرا کرنے والی یعنی قیامت آئے گی تو اس دن یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا
کہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے، اور ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ ہاں، اس موقع پر کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور کچھ اور چہرے ان پر گرد پڑی ہوگی، ان پر کالک ملی ہوگی، اور وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ فرمایا اے انسان کہ تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست بنایا اور تجھے ٹھیک کیا، اور جس شکل میں چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا، بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ فرمایا کہ اس دن جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس کا حساب بہت آسان ہو جائے گا، یعنی جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اور وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، ہائے میں مر جاؤں، یعنی یوں کہے گا، اور وہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں میں پہلے بڑا خوش ہوتا تھا، اور لیکن اب مشکل میں پھنسا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ شخص جو جہنم میں داخل ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں اسے موت آئے گی اور نہ کوئی زندگی کا مزہ ہوگا۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر قسم کے کام سے، اور یہ رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر سے سب کچھ نکال باہر کرے گی، سونا چاندی جو کچھ لوگ جو بھی اندر ہوگا سب نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا ما لہا، اسے کیا ہو گیا، پہلے تو ایسے نہیں تھی۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، ساری خبریں بتائے گی زمین۔ احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ بتائے گی کہ مجھ پر فلاں شخص یہ کچھ کیا کرتا تھا، وہ ساری اپنی خبریں ہر ایک کے بارے میں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس کام کا حکم اس کے رب نے اسے دیا ہے۔ اس دن لوگ اکٹھے ہو کر ایک طرف ہوں گے، کیے جائیں گے، الگ الگ کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اور جن کے اعمال بہتر ہوں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ فرمایا آخری 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعویذ کے طور پر، یعنی تعویذ کے لیے بھیجی ہیں، یعنی شیطان کی پناہ سے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ 2 صورتیں بھیجی گئی ہیں۔
اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی اور اس کی بہنوں نے آپ پر جادو کرنے کی جب کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں اس موقع پر اتاری اور آپ کو اطلاع دی. چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ فلاں کنویں میں جا کر جو جادو کا سامان رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ. چنانچہ وہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ گریں لگی ہوئی تھیں اور وہاں سے ایک موم کا پتلا بھی تھا وہ لائے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر دی. تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس پتلے میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں تو وہ سوئیاں نکلتی جاتی اور وہ گریں جو لگی ہوئی تھیں وہ کھلتی جاتی. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو جادو کے توڑ کے لیے بھیجا ہے. یہ دونوں صورتیں کہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی جس نے من شر ما خلق ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی. اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے اور گروں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کی شر سے اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے. اور میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کی شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ قرآن مکمل کرا دیا اور یہ آپ سب یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ مبارک کے آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ انتہائی خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید سننے کا ہمیں موقع ملا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے جتنا ہو سکا اللہ کی عبادت کی، جتنا ہو سکا اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور جتنی ممکن تھی ہم نے نیکیاں کمائیں. اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مبارک ہو کہ اللہ نے ہمارا یہ قرآن مکمل کرا دیا ہے. الحمدللہ.